نماز پڑھنا کس قدر ضروری ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، اپنی نمازیں بہت پابندی سے پڑھتے رہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جس طرح غلام کھڑے ہوتے ہیں، بد امنی کا زمانہ ہو اور چاہے تم پیدل ہو یا سوار، جس حالت میں بھی ہو نماز ادا کرو۔ نماز ہمارے لیے طاقت اور مدد بنتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے دو کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ گھبرائے نہیں بلکہ ہمت سے کام لے اور اسے برداشت کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ میرا حال اچھی طرح جانتا ہے اور وہ اس پریشانی کو دور کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی کو صبر کرنا کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نماز پڑھنا نہ چھوڑے، پورے دھیان سے نماز پڑھے اور گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ ایسا کرنے سے اللہ نے چاہا تو بڑی سے بڑی مصیبت دور ہو جائے گی۔ ہمارے دین اسلام کے کاموں میں نماز ایک ایسا ہی کام ہے۔ نماز پڑھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائی جائے اور تاکید کی جائے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرے، اور جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اسے سزا دی جائے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ ستون عمارت کے اس حصے کو کہتے ہیں جو چھت کو قائم رکھتا ہے۔ اگر ستون نکال لیا جائے تو چھت گر جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دین کی عمارت سلامت نہیں رہتی اگر ہماری زندگی سے نماز کو نکال دیا جائے۔ قرآن شریف میں 700 بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بزرگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی معافی نہیں ہے۔ جو اسے دین کا ضروری حکم نہ مانتا ہو وہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ مسلمان اللہ کی فوج کا سپاہی ہوتا ہے، اور یہ درجہ حاصل کرنے کے بعد وہ دنیا اور آخرت کی سب نعمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ ہماری اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ خود انسان کچھ مدت زندہ رہتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ کسی کی عمر 100 سال ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ موت اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہ دین لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے سارے فائدے اور نقصان اسی زندگی تک ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے مانو بالکل ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا یعنی مسلمانوں کا ایمان یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ ہماری حقیقی زندگی یہ نہیں ہے جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، بلکہ حقیقی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس دنیا میں تو اللہ پاک نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اچھے کام کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں، جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ بڑے لوگوں نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا ہے۔ لوگ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ بات سچے دل سے ماننی چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں پھر سے زندہ کرے گا، اور ہمارے ان کاموں کی جانچ کر کے جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، اچھے کام کرنے والوں کو جنت میں داخل کر دے گا جو بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، اور برے کام کرنے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جو دہکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ جس دن سب انسانوں کے اچھے برے کاموں کا حساب ہوگا اسے قیامت کا دن کہتے ہیں، اور جو آدمی قیامت کو نہ مانے اس کا ایمان کامل نہیں۔ جو لوگ اس دنیا کے فائدے اور نقصان کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ بہت گھاٹے میں ہیں، چاہے ان کے پاس عیش و آرام کا کتنا بھی سامان جمع ہو۔ صحیح معنی میں فائدہ انہیں حاصل ہوگا جو آخرت کی زندگی میں اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ جو چیز انسان کو اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ حقدار بنائے گی وہ نماز ہے۔